مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں، اور یہ پروگرام رفتہ رفتہ اختتام کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پورے سفر کے اندر ہمیں تلاش تھی، تاریخ کی تلاش۔ ہم نے اوراق پلٹے تاریخ کے، ہم نے جائزہ لیا ماضی کا، ہم نے پہچان کی ان لوگوں کی جو ماضی میں آ کر گزر گئے، ان لوگوں کی خدمات ہمارے سامنے رہیں۔ ویسے تو ہمارا فوکس بزرگان دین رہے، اولیاء کرام رہے، انبیاء علیہ السلام سے منسوب جگہیں رہیں، لیکن لا محالہ آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کی تاریخ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ بھی اگر اولیاء اللہ بھی رہے ہیں، جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا تذکرہ کیا جائے گا تو سلطان علاء الدین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جو اس زمانے میں کونیا کا بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے جب ہم تذکرہ کریں گے بڑے بڑے اولیاء کا، امام ابو سعود کا تذکرہ ہوتا ہے تو سلطان سلیمان قانونی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب سلطان سلیم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم امام محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے آنے کی بشارت دی تھی کہ شام میں آئیں گے تو پھر میری قبر ظاہر ہوگی۔ تو یوں اولیاء کا، علماء کا جو تذکرہ ہے، اس تذکرے میں اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ ایک بے رحم تلوار ہے۔ جی ہاں، تاریخ چلی جا رہی ہے، نہ سردی دیکھتی ہے، نہ گرمی دیکھتی ہے، نہ بارش دیکھتی ہے، نہ آندھی اور طوفان دیکھتی ہے۔ وقت کی ایک ایسی تیز دھاڑ تلوار ہے جو کاٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے اپنے آگے جو کچھ نظر آتا ہے۔ یعنی تاریخ ایک ٹرین ہے، تیز رفتار بلٹ ٹرین ہے جو کسی کے روکے سے نہیں رکتی، لیکن جب گزرتی ہے تو اپنے پیچھے نکوچ چھوڑ جاتی ہے۔ اور ترکی کی اگر بات کریں تو 800-900 سال کی ایک طویل تاریخ ہے، ایک ایسا عہد ہے۔ جب اس کا خاتمہ ہوا تو مسلمان سقوط بغداد کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ ایک وہ سقوط تھا جو چنگیزیوں کے ہاتھوں، ہلاکو کے ہاتھوں، مطلب بغداد جو ہے وہ برباد ہوا تھا، لیکن یہاں تو سازشی عناصر ہیں۔ سلطنت عثمانیہ، ایسا نہیں ہے کہ جناب استنبول پر کوئی قبضہ ہو گیا نصارہ کا، یہود کا۔ براہ راست لڑائی سے یہ سلطنت نہیں ٹوٹی، یہ سلطنت ایک کولڈ وار سے ٹوٹی ہے، یہ سلطنت سازشوں سے ٹوٹی ہے، یہ سلطنت مختلف جو مہرے تھے یہود کے، نصارہ کے، ایک طرف فرانس، ایک طرف برطانیہ، ایک طرف اٹلی، بڑی بڑی طاقتیں سازشیں کر رہی تھیں۔ کچھ افسوسناک واقعات ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک تو میں نے تذکرہ کیا سقوط بغداد کا۔ بغداد جو کہ ایک علم و فن کا شہر تھا، اور جب اس شہر کی کتابیں دریائے دجلہ میں بہائی گئی ہیں تو سیاہی سے جو ہے وہ دریا کالا ہو جاتا ہے، علم و فن کا شہر برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی صدیوں کی جو سلطنت ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے۔ ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تاجر کمپنی کے روپ میں آ کر یہاں نظام کو آہستہ آہستہ کیپچر کرنا شروع کرتی ہے۔ میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں کو اپنا ہمنوا بناتی ہے، اور سازشوں کی یہ ڈور جو ہے وہ بنتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہندوستان نکل جاتا ہے اور انگریز آ کر قابض ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہاں نہیں بلکہ ہم بات کرتے ہیں، چونکہ آج ہمارا پروگرام اسپیشلی سلطان عبدالحمید ثانی کے حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی جو کہ سلطان عبدالمجید اول کے صاحبزادے ہیں، وہ سلطان عبدالمجید کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، وہ سلطان عبدالمجید کے ایک بہت بڑے دروازے کا نام وہاں باب مجیدی ہے۔ اب وہ دروازہ نئی تعمیرات کے اندر آ گیا ہے، تو باب
فہد سے آپ اندر جائیں، ایک داخلی دروازہ آتا ہے، وہ دروازہ باب مجیدی کہلاتا ہے، جنہوں نے مسجد نبوی جو ہمیں نظر آتی ہے دلہن کی طرح سجی ہوئی، یہ سلطان عبد المجید اول نے تعمیر کروائی۔ سلطان عبد المجید اول کے صاحبزادے ہیں سلطان عبد الحمید ثانی، کیونکہ عبد الحمید اول جو ہیں سلطان عبد الحمید ثانی کے پردادا ہیں۔ سلطان نے جن حالات میں خلافت سنبھالی ہے بڑے مشکل حالات تھے۔ ایک طرف نہر سوئز تعمیر ہو رہی تھی اور فرانس اور برطانیہ دونوں کی نظریں اس پر تھی۔ جب وہ نہر تعمیر ہوتی ہے تو مصر کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کر دیا جاتا ہے، برطانوی فوجیں مصر پر قابض ہو جاتی ہیں، بلکہ برطانوی اور فرانسیسی دونوں فوجیں مصر پر قابض ہو جاتی ہیں، مصر الگ ہو جاتا ہے، سقوط مصر کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ایک طرف یمن میں پوری کوشش جاری تھی کہ یمن پر قبضہ کر لیا جائے، سلطان عبد الحمید وہاں فوجیں بھیج کر اس سازش کو قلع کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی یمن کے حالات ویسے نہیں رہے۔ اگر بات کریں لیبیا کی تو اٹلی وہاں نگاہیں جمائے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سازشیں عروج پر تھیں۔ اسی طریقے سے عراق کے کردوں کو استعمال کرنے کی سازشیں اس وقت سے شروع ہو چکی تھیں، عراق پر نظریں تھیں۔ شریف مکہ کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی نظریں پوری طریقے سے تھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود برطانوی حکومت جو ہے شریف مکہ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے کہ تمہیں تو ہم نے بادشاہ بنانا ہے، تمہارے سپر تو حجاز کرنا ہے، لیکن شریف مکہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کہ شریف مکہ چھپ کر پناہ لیتے ہیں بیت المقدس میں جا کر، سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹا جو ہے عراق کا حکمران بنتا ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اردن کا حکمران بنتا ہے، اور عراق والے جو بیٹے حکمران بنے کچھ عرصے بعد ان کی کایا بھی پلٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سازشوں کا جال تھا، چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ سلطان عبد الحمید آپ جب تخت پر متمکن ہوتے ہیں اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے کہ 1876 میں آپ کے چچا عبدالعزیز کو پہلے معزول کروایا جاتا ہے اور پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مراد خامس متمکن ہوتا ہے، لیکن 93 دن ہی 93 ڈیز ہی اس کی حکومت چل پاتی ہے، اور پھر 11 شعبان 1293 سنہ ہجری بمطابق 1876 میں سلطان عبد الحمید ثانی تخت پر متمکن ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سے سازشیں ہی سازشیں ہیں۔ آج جب ہم ان کے مرکز پر آئے ہیں تو وہ تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ حالات ہمارے گرد و پیش میں گھوم رہے ہیں۔ ہم ان کے مرکز پر آ کر اس وقت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر سلطان کے خلاف سازشیں نہ ہوتیں اور یہ آخری دیوار کے طور پر جو کھڑے ہوئے تھے یہ دیوار قائم رہتی، یہ قلعہ قائم رہتا، تو خلافت عثمانیہ شاید باقی رہتی، شاید خلافت عثمانیہ ختم نہ ہوتی، علم و فن کا دور ختم نہ ہوتا، اولیاء سے محبت کا دور ختم نہ ہوتا، جو حجاز مقدس میں اس شاکان مصطفیٰ جا کر مزے کیا کرتے تھے، اس شاکان مصطفیٰ جو عشق و محبت بھرا ماحول دیکھتے تھے وہ ختم نہ ہوتا۔ کاش امت مسلمہ متحد رہتی، کاش یہ جو شرازہ بکھرنے کا معاملہ ہوا اور 40 ملک الگ الگ بن گئے، اتحاد و اتفاق نہ رہا، یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ تو آئیے ان کے مرکز پر جب ہم پہنچے ہیں تو کیا ہمارے احساسات تھے، کیا اس وقت باتیں ہوئیں، کیا تذکرہ ہوا، آئیے تھوڑا دیکھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں جی مقبرہ ہے سلطان کا۔ ہمارے ہاں تو بندہ چلا جائے پتہ نہیں چلتا، ان لوگوں نے اپنے محسنین کو، اپنے محبین کو عزت دی ہے اور ان کو اکرام کے ساتھ رکھا ہے اور بولے نہیں ان کو۔ اچھا ایک بات ہم نے دیکھی ہے، یہ پہلا ایسا مقبرہ ہے جہاں یہ بات دیکھی ہے سب کہ سلطان جو پہنتے تھے وہ قبر پر رکھا جاتا ہے۔ اب تک جتنے بھی ہم مقبروں پہ گئے ہیں سلاطین کے تو وہاں امامے ان کے رکھے ہوتے تھے اور لیڈیز پہ کچھ نہیں رکھا ہوتا تھا۔ یہ چونکہ یہ ٹوپی پہنتے تھے تو یہ جو ہے ان کی قبور پر، مقبروں پر یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں رومال کے ساتھ۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر
اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرمائے، کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ 1909 1800 کچھ سے لے کر 1909 تک جو ہے وہ ان کا وہ تھا، عرصہ حکومت تھا۔ انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد تو پھر سلطنت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آئی اور تقریباً جو ہے وہ 1921 کے قریب اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹرین چلانا ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ حجاز مقدس تک ٹرین چلا کرتی تھی، تو ہر بادشاہ کی بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جناب یہاں مقبرے پر آنا، لیکن یہ جو سلطان تھے یہ باقیوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھے۔ صوفی طبع اور درویش صفت آدمی تھے، اور علماء اور صالحین سے محبت جو ہے ان کا ایک شعار تھا۔ اور دیکھ رہا ہوں میں جوک در جوک لوگ ترکی لوگ آ رہے ہیں۔ ہم تو وزٹر ہیں نا بھائی، ہم تو وزٹر ہیں، چلو بھی دیکھ کر آتے ہیں کہاں ہیں، فاتحہ پڑھ لیں گے، لیکن مقامی لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں سلطان عبدالحمید ثانی یہ 34ویں بادشاہ تھے جو خلافت عثمانیہ کے سلاطین میں سے گزرے ہیں۔ ان کے بعد سلطان محمد خامس برائے نام سلطان واقع ہوئے۔ محمد السادس یہ بھی ایک بے اختیار بادشاہ تھے، اور جو 37ویں بادشاہ گزرے سلطان عبدالمجید ثانی تھے۔ اور ان کے بعد پھر جمہوریت کا ایک ایسا دور آیا کہ سیکولرزم کی آندھیاں چلی ہیں۔ سلطان عبدالحمید کون تھے؟ سلطان عبدالحمید کا شجرہ یہ تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی بن عبدالمجید بن محمود الثانی بن عبدالحمید الاول بن احمد الثالث بن محمد الرابع بن ابراہیم الاول بن احمد الاول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سلیم الثانی بن سلیمان القانونی بن سلیم الاول بن بایزید الثانی بن محمد الفاتح بن مراد الثانی بن محمد الاول بن بایزید الاول بن مراد الاول بن اورحان غازی، اور ایک تلفظ میں اور خان غازی بن عثمان غازی بن ارطغرل غازی رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ یہ 34ویں بادشاہ ہیں، اور 37ویں بادشاہ پر سلطنت عثمانیہ کی خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا روم کے دیس میں وہ پودا جو غازی ارطغرل اور اس کے خاندان نے اپنے خون بہا کر لگایا تھا، وہ پودا آج کٹ جاتا ہے، اور وہ پودا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اب یہود و نصارہ کی چاہت کے مطابق ایک نظام سامنے آتا ہے۔ 34 سال کے تھے جب آپ تخت پر متمکن ہوئے۔ اس سے پہلے آپ اپنے چچا عبدالعزیز کے ساتھ برطانیہ اور یورپ کا دورہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انگلستان کے اندر ثروت ہی ثروت ہے، زراعت و صنعت ہے، اور فرانس کے اندر لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جرمنی سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ وہاں نظم ہے، نسق ہے، اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کو یہاں سے تربیت دلوائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم اول میں جب دنیا آمنے سامنے تھی تو ایک طرف جرمنی تھا تو سلطنت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ کھڑی تھی، فرانس اور برطانیہ دوسری طرف تھے۔ جرمنی سے آپ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھیں۔ آپ کو اپنی سوتیلی والدہ سے بہت محبت تھی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا تھا بادشاہوں کے ہاں کہ وہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ملکہ بناتے تھے، اسے اختیارات دیتے تھے، لیکن آپ نے اپنی سوتیلی والدہ کو ملکہ کے اختیارات دیے اور ان کی عزت افزائی کی۔ جب آپ تخت پر متمکن ہوئے تو مدحت پاشا کو صدر بنایا، لیکن بعد میں جا کر یہ پتہ چلا کہ آپ کے چچا کو معزول کروانے اور انہیں قتل کروانے کے پیچھے مدحت پاشا کا ہاتھ تھا، تو آپ انہیں الگ کر دیتے ہیں۔
آپ کے دور حکومت میں خفیہ طاقتیں چاروں طرف سے سلطنت کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھیں، نئی نئی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ ایک دستور بدلا جائے، ایک پارلیمنٹری نظام لایا جائے، انتخابات کروائے جائیں۔ ایک سلطنت ہے، ایک ملک ہے، اسے اپنے طور پر جینے کا حق ہے۔ بالآخر ایک دن سلطان عبدالحمید الثانی انتخابات کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں، انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ 71 سیٹیں مسلمانوں کو ملتی ہیں، 44 سیٹیں نصارہ کو ملتی ہیں اور 4 سیٹیں یہودیوں کو ملتی ہیں۔ کچھ دن تک پارلیمنٹ کا یہ نظام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر سلطان عبدالحمید الثانی اس کو ختم کر دیتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں۔ مختلف طرح کی بغاوتیں آپ کے سامنے ہیں، رشیا سے آپ جنگ لڑتے ہیں، بالآخر ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے اور اس وقت یہ بات روس سے طے کی جاتی ہے کہ روس کے سمندری راستوں کو نہیں روکا جائے گا، سربیا اور بلغاریہ کو خود مختاری دی جائے گی۔ تھیوڈور ہرزل نامی یہودی جو صہیونیت کا بانی تصور کیا جاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے اور استنبول میں آ کر ڈیرا لگا لیتا ہے، سلطان سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، پیسوں کی آفر کرتا ہے کہ فلسطین میں ہمیں علاقہ چاہیے، فلسطین میں ہمیں آبادی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس کا میں ایک بالش بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس کا مالک نہیں بلکہ یہ میری قوم کی امانت ہے، مسلمانوں کی امانت ہے، میں اس سرزمین کو کیسے دے سکتا ہوں۔ یہی آپ کا جرم تھا کہ آپ نے اسلامی شاعر کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، کیسا دور تھا۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پورا رسالہ آپ کی سیرت پر لکھا ہے، یعنی اتنے بڑے یہ بادشاہ ہیں، اتنے نیک سیرت بادشاہ ہیں کہ علامہ نبھانی علیہ رحمہ آپ کی سیرت پر پورا ایک رسالہ لکھتے ہیں، کیونکہ جب یہود و نصارہ کے پاس کچھ نہیں رہا، آپ کی کردار کشی کی مہم شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لوگوں میں شورش برپا کرنا شروع کر دی، لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ تلوار سے نہیں گرائی گئی، سازشوں سے گرائی گئی۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت بیروت میں قاضی تھے، ایک رسالہ آپ کے دفاع میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں میں ان کے دفاع میں لکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ اگر مجھے ایک دعا کا کہا جائے کہ ایک مقبول دعا کر لو تو میں اپنے وقت کے بادشاہ کے لیے دعا کروں، کیونکہ اگر وہ صحیح ہو گیا، اس کے بازو مضبوط ہو گئے تو اسلام کا جو قلعہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آپ مختلف اوصاف بیان کرتے ہیں۔ علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اپنے وقت کے امام بوصیری ثانی کہلاتے ہیں، جنہوں نے تفسیر پر، اولیاء کی کرامات پر، جنہوں نے مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں، آپ لکھتے ہیں آپ کی سیرت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے متولی ہیں، خادم ہیں۔ آپ انبیاء کے مزار کے خادم ہیں، اولیاء کے مزار کے خادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں بغداد شریف حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار پر انوار ہے، جب اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جہاں خوشبو کے لپٹے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر مزار کے دروازے پر دائیں اور بائیں آپ کا شجرہ نسب لگا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کا روحانی شجرہ ہے، ایک طرف آپ کا نسبی شجرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیوار پر قصیدہ غوثیہ کندہ ہے، اور عین دروازے کے اوپر، جس دروازے سے داخل ہو کر جالی مبارک آ جاتی ہے، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے سلطان عبدالحمید الثانی، کیونکہ یہ جو مزار ہے پرانا بنا ہوا، اس کی تعمیر سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں آپ کے کہنے پر ہوئی تھی۔ مولانا روم کے دیس میں آپ ویسے تو سلسلہ شاذلیہ کے ایک شیخ سے مرید تھے اور ان کے دیے ہوئے اوراد پڑھتے تھے، دلائل الخراج شریف پڑھتے تھے، روزانہ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے تھے۔ آپ اتنے با کردار تھے، جب سوتے تو ایک اینٹ اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتے کہ جب میں اٹھوں گا میرا وضو نہیں ہوگا، اور اس اینٹ پر تیمم کر کے پھر بستر چھوڑا کرتے تھے۔
اتنے پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ کے والد محترم سلطان عبد المجید اول آپ کو درویش کہا کرتے تھے اور درویش کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جو شیخ تھے سلسلہ شاذلیہ سے ان کا انتقال ہوا تو سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، اور جب وہ آتے آپ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ کے زمانے میں سلاسل کا ایک پورا نظام تھا۔ اٹلی نے جب افریقہ میں سورش کرنا چاہی تو وہاں کے جو سلسلہ قادریہ اور شاذلیہ کے صوفیہ تھے ان کی طرف آپ نے پیغام بھیجا اور وہ متحد ہوئے اور ان چیزوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی آستانے تھے، روحانی مراکز تھے، ان سب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا۔ یعنی ایک طرف صہیونیت تھی، نصرانیت تھی اور نہ جانے کون کون سی طاقتیں تھیں، دوسری طرف آپ مسلمانوں کو متحد کرنے کا سوچ رہے ہوتے تھے۔ آپ نے جتنے بھی آستانے تھے، روحانی گدیاں تھیں، سب کو جو ہے وہ رابطے میں لیا اور قوم کو اتحاد کا سبق پڑھا کر آگے چلتے رہے۔ خود مدینہ منورہ میں کئی روحانی گدیاں تھیں، کئی آستانے تھے جن کے ہزار مریدین ہوا کرتے تھے۔ سن 1900 کے اندر، یعنی آج سے تقریباً 122 سال پہلے، آپ نے ایک عظیم منصوبہ سوچا۔ وہ عظیم منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹرین چلے گی اور وہ بغداد سے لے کر اور وہ دمشق سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچے گی، اور جناب آپ نے اس منصوبے کے اندر یہود و نصارہ سے مدد نہیں لی۔ جرمنی کے ایک موقع پر کچھ مزدور اور انجینئر ضرور آئے، لیکن پھر ان کی جگہ مصری لوگوں نے لے لی۔ 7-8 ہزار مزدور اس منصوبے پر کام کر رہے تھے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے چندہ دیا۔ بہت بڑا منصوبہ تھا۔ مصر کے لوگوں نے، حیدرآباد کے نواب نے چندہ بھیجا، اسی طریقے سے حجاز مقدس کے لوگوں نے، اسی طریقے سے یمن سے، دنیا کے ہر علاقے سے ایک چندہ اکٹھا ہوا کہ جناب مسلمان اس عظیم منصوبے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ 1908 میں ٹرین دمشق سے چلتی ہے اور 814 میل کا سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تک پہنچتی ہے۔ مدینہ منورہ سے اس ٹرین کو مکہ مکرمہ پہنچانے کا منصوبہ تھا، لیکن شریف مکہ کی سازشی ذہنیت کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا اور مدینہ منورہ تک یہ منصوبہ اپنے ایک اسٹیپ میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ سلطان نے بے پردگی کے خاتمے کے لیے پوری کوششیں کی۔ مدرسۃ العشائر کا قیام کیا جس میں عربی پڑھائی جاتی تھی۔ جو عصری علوم تھے، حساب اور دیگر ٹیکنالوجی کے علوم، وہ علوم المدارس میں پڑھائے جاتے تھے۔ سلطان نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہود و نصارہ، ماسونی قوتیں، نہ جانے کون سی قوتیں اور سازشیں آپ کے سامنے رہیں، لیکن آپ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ 31 مارچ 1909 کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جمعیت اتحاد و ترقی کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی تھی جو سیاسی جماعت بن کے سامنے آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے ڈوریں کہیں اور سے ہلتی تھیں۔ وہ ایک قتل عام کا منصوبہ بناتی ہے۔ استنبول میں قتل عام ہوتا ہے، مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور لوگوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جناب سلطان عبد الحمید نے سب کام کروایا ہے اور آپ کو اپنے عہدے سے معزول کروا کر دم لیا جاتا ہے، اور وقتی طور پر آپ کے بھائی تخت پر آتے ہیں لیکن بغیر کسی اختیار کے، اور اس کے بعد ایک دو اور بادشاہ آئے لیکن ان کے پاس اب کوئی اختیار باقی نہیں بچتے، یہاں تک کہ ملک کے اندر ایک تنزلی کا انقلاب برپا ہوتا ہے اور تخت سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مسجد فاتح کو گودام میں بدل دیا جاتا ہے۔ 1926 میں اسلامی حکومت اور آئین تو ختم ہو ہی چکا تھا، سوئٹزرلینڈ کا آئین لا کر نافذ کر دیا جاتا ہے، ہجری تقویم ختم کر دی جاتی ہے، حلف برداری میں اللہ کا نام لینا منع کر دیا جاتا ہے، لوگ اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ 1935 میں جمعہ کی چھٹی ختم کر دی جاتی ہے، دینی تعلیم کی مکمل ممانعت کر دی جاتی ہے، جامعہ استنبول میں کلیہ شریعہ 1933 میں بند کر دیا جاتا ہے، 1929 میں رسم الخط تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم فارسی لکھتے ہیں،
فارسی ظاہر بات ہے جو الفابیٹ ہیں عربی فارسی اردو ملتے جلتے ہیں، تو ترکی کے الفابیٹ بھی اسی طریقے سے تھے. جس طریقے سے فارسی لکھی ہو تو آپ اردو جاننے کے باوجود فارسی نہیں پڑھ سکتے، فارسی کی تعلیم اور سیکھے سیکھنے پڑھتے ہیں. یہی معاملہ ترکی کا تھا. 1929 تک جو کتابیں تھیں ترکی زبان میں لکھے جانے والی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھیں، لیکن مکمل پابندی لگا دی جاتی ہے. جو کتابیں بھی دینی کتابیں آج تک شائع ہوئی تھیں وہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھیج دی جاتی ہیں. عربی رسم الخط کو مکمل ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے. آنے والی حکومت نے ہر اس رویے کو اپنایا کہ جو یہود و نصارہ کا رویہ ہوتا تھا. چنانچہ مختلف انگریزی ممالک سے وفود آنے لگے کہ جو رقص و سرور کی محفلیں جماتے تھے، مسلمانوں کا پیسہ آتے تھے اور واپس چلے جایا کرتے تھے. قرآن پاک کو ترکی زبان میں ترجمہ کر کے ایسا ترجمہ کیا گیا کہ جس کے اندر معنی اور مدلولات بدل دیے گئے. مساجد کے اندر عربی میں اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی. یہ جو نیا روپ آیا تھا یہ کیا روپ تھا؟ کوئی جا کر احمد شوقی سے تو پوچھے کہ جب ایک شخص کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا تو احمد شوقی جو مصر کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اسے خالد بن ولید یاد آ گئے تھے اور وہ اس ہیرو کو خالد بن ولید کہہ بیٹھا تھا. لیکن جب آنے والے ہیروز کو ان کی اصلیت کو دیکھا تو احمد شوقی نے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ شرازے بکھر گئے ہیں. جناب بندر باڑ شروع ہو گئی ہے کہ آدھا عراق کا حصہ تم لے لو، آدھا تم لے لو. لبنان پر، شام کے ساحلی علاقوں پر فرانس قابض ہو جاتا ہے، شام کے کچھ حصوں اور عراق پر برطانیہ قابض ہو جاتا ہے. مصر پر تو پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا، یمن پر برطانیہ قابض ہو جاتا ہے اور لاکھوں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہو کر اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسلامی ممالک وجود میں آتے ہیں. اور اس طرح وجود میں آتے ہیں، ایک نئی تہذیب ان کے پاس ہے، نئے نئے نعرے ان کے پاس ہیں. کوئی ڈیموکریسی کے نام پر، کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی روشن خیالی کے نام پر، کوئی جدید سوچ کے نام پر آگے آتا ہے. لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ سازشوں کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، تختے پلٹنے کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسلام کی تعلیمات جاری رہتی اور اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات کو نصب العین بناتے ہوئے حکومت کی جاتی اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے رعایا کی خدمت کی جاتی. اللہ رب العزت دین اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ رب العزت دین اسلام کی حقانیت کو واضح فرمائے. اور پھر دور ایک جیسا نہیں رہتا اور ایک وقت آتا ہے کہ نجم الدین اربگان سامنے اٹھتا ہے اور پھر ترکی کے اندر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے 1950 کے بعد. تو 1950 کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں اور نجم الدین اربگان اٹھتا ہے. وہ ایک نئی لائن لے کر اٹھتا ہے اور اسلام پسند لیڈر کے طور پر آگے بڑھتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے جو حالات ہیں وہ اسلام پسندی کی طرف رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری اسلامی مملکتوں کو، ساری اسلامی سلطنتوں کو عروج و دوام عطا فرمائے اور صحیح معنی میں انہیں اسلامی حکومت بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام اختتام کی طرف ضرور گامزن ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ابھی تو توپ کاپی میوزیم میں تشریف فرما تبرکات کے احوال آپ سے بیان کرنے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں. مولانا روم کے دیس میں